اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی طاقت صرف اللہ ہی کی مدد سے ہے، جو بلند شان اور عظمت والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اس نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اس کے لشکر کو غالب کیا اور اس کے لیے تمام گروہوں کو شکست دی، اور قیامت تک اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پاک پر، تمام اصحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر۔ اے ساری کائنات کے، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنات کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیرے خطاکار بندے ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ ہے اور آخری عشرے کی آخری طاق راتیں ہیں۔ انہی راتوں میں تیرا کلام اترا ہے، تو اپنے کلام پاک کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکر ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اے اللہ، تیرا عذاب بہت سخت ہے، ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ اسے برداشت کر سکیں۔ اے اللہ، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم ذلیل ہو کر رہ جائیں گے۔ اے اللہ، ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ اے اللہ، ہمارے اعمال اس قدر نہیں ہے کہ وہ ہمیں جنت میں داخل کر سکیں۔ یا رب العالمین، تیری رحمت ہی ہمیں جنت میں لے جا سکتی ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے میرے مالک، ہم بحیثیت مسلمان آپ سے معافی مانگتے ہیں،
آپ غفور ہیں، آپ رحیم ہیں۔ آپ نے ہر اس آیت کے آخر میں جہاں اپنے لوگوں کو گناہ سے منع کیا، ایک خبر تھی کہ واللہ غفور الرحیم کہیں۔ آپ نے کہا ان اللہ سمیع العلیم کہیں۔ آپ نے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کہیں۔ اے اللہ، ہم معافی مانگتے ہیں۔ اے میرے مالک، آپ نے ہمارے انفرادی گناہ چھپائے ہیں۔ اے ہمارے مالک یا رب العالمین، ہمارے اجتماعی گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں، لیکن اللہ ہمیں اپنے اجتماعی گناہوں کا احساس ہی نہیں۔ اے اللہ، ہم نے ملک لیتے وقت جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے توڑ دیا، حیا کی ساری حدیں توڑ کر بے حیائی پسند کی۔ یا میرے مالک، ہم نے نکاح کی سنت چھوڑ کر زنا کو عام کرنے کی حوصلہ افزائی کی۔ یا اللہ، ہم بنی اسرائیل سے بھی بدتر ثابت ہوئے۔ اے اللہ، ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے اجتماعی گناہوں کی فہرست کتنی لمبی ہے۔ اے اللہ، آپ نے نمرود کے لیے مچھر بھیجا تھا۔ اے اللہ، نمرود نے آپ کا انکار کیا تھا۔ اے میرے مالک، ہم تو آپ کے اقراری ہیں۔ یا میرے مالک، ہم نے سود شروع کر کے آپ کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے۔ ہم اس معاملے میں بے بس ہیں، ہمارے حکمران اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن میرے مالک وہ تو لاپرواہ ہیں آپ سے۔ آپ ان کی سزا ہمیں مت دیجیے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی طرف لوٹا دیجیے۔ یا میرے مالک، ہماری توبہ قبول کر لیجیے۔ یا رب العالمین، ہمارا حشر ان مشرکین جیسا نہ کیجیے جن پر کعبہ کے دروازے بند ہیں۔ یا میرے مالک، آپ انفرادی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، آج ہمارے اجتماعی گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے۔ یا میرے مالک، معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ، معاف فرما دیجیے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ رب کریم رحم کیجیے۔ اے میرے مالک، اس امت کو اکٹھا کرنے والا کوئی نہیں، کوئی امت کو استغفار کے راستے پر لانے والا نہیں۔ یا میرے مالک، ہم اسلامک ٹیچر کے اس فورم کے ذریعے اجتماعی معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ یا اللہ، اس کو قبول فرمائیے۔ ہم سب اس دعا کو سننے والے قومی مجرم کے طور پر، امت کے مجرم کے طور پر معافی مانگتے ہیں۔ یا میرے مالک، معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ، معاف فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین، معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ، اے میرے مالک، یہ دکھاوے کی دعا نہیں ہے، یہ امت کو متوجہ کرنے کے لیے دعا ہے۔ یا میرے مالک، آپ اس امت کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیں۔ یا اللہ، اس امت پر اپنے دروازے کھول دیں۔ یا غفور الرحیم، اے عرش مولا کے مالک، اے حکمت والے، اے کائنات کے رب، محبوب ترین وقت ہے جب شہنشاہوں کے شہنشاہ کے سامنے فقیر اپنی دکھوں کی پوٹلی رکھتا ہے اور برکتوں اور سعادتوں کے خزانے لے کر اٹھتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب مولا دیتا نہیں بلکہ لٹاتا ہے، بس خوش نصیبی جھولیاں بھر بھر کر لے جاتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں آسانی عطا فرما، ہمیں لوگوں کا بھلا چاہنے والا بنا، کیونکہ جو لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ کریم ان کو ایسی منزل عطا فرماتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی۔ اے اللہ، ہمارے گھرانوں پر اپنا کرم فرمائیے، ہمیں کسی کا محتاج نہ کر، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں بخش دے میرے مالک، ہمیں نافرمانیوں سے بچا لے، ہمیں شکر گزار لوگوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ، اے عظمت و بزرگی والے رب، ہم تیرے فضل و کرم کی اعمال کے طالب ہیں، ہمیں ان سے بچا جو تیری ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ دوست و احباب کو روحانی اور جسمانی بیماریوں کو دور فرما دے، ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ تو ہمارا مالک ہے، ہماری زندگیوں کی تاریکیاں
تو ہی دور کر سکتا ہے پروردگار، جو ہر رات کو تاریکی کے بعد صبح کا نور لے کر آتا ہے۔ اے اللہ پاک، ہمیں ہمیشہ پریشانیوں سے بچا اور ہمارے دل کی ہر آرزو پوری فرما دے۔ یا میرے مالک، اے رحمان و رحیم، ہماری مدد فرما، تجھ سے بہتر کوئی مددگار نہیں۔ ہماری حفاظت فرما، تجھ سے بہتر کوئی محافظ نہیں۔ قیامت کے دن ہمارا پردہ رکھ، تجھ سے بہتر کوئی رازدار نہیں، اور ہمیں بخش دے۔ ہمیں ہمارے پیاروں کا دکھ کبھی نہ دکھانا مولا، ہمیں ہماری اولاد کی طرف سے نہ کسی آزمائش میں ڈالنا، نہ کوئی دکھ دکھانا۔ ہم سب بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، مظلومین کی مدد فرما، جو قید و بند میں ہیں انہیں آزادی کی نعمت عطا فرما، آسانی عطا فرما، عزت عطا فرما۔ اے میرے مالک، اس ماہ رمضان کے صدقے میں تو ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، تو ہماری نمازوں کو قبول فرما، تو ہماری تراویح کو قبول فرما۔ اے میرے پروردگار، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں سستی سے، بہت زیادہ بڑھاپے سے، گناہ سے، قرض سے، اور قبر کی آزمائش سے، قبر کے عذاب سے، اور دوزخ کے عذاب سے، اور مالداری کی آزمائش سے، اور تیری پناہ مانگتے ہیں میرے مالک محتاجی کی آزمائش سے، اور تیری پناہ مانگتے ہیں مسیح دجال کی آزمائش سے۔ اے میرے پروردگار، مجھ سے میرے گناہوں کو برف اور اولے کے پانی کی طرح سے دھو دے، اور میرے دل کو خطاؤں سے اس طرح پاک و صاف کر دے جس طرح تو نے سفید کپڑے کو میل سے پاک صاف کر دیا، اور مجھ میں اور میرے گناہوں میں اتنی دوری کر دے جتنی مشرق اور مغرب میں دوری ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، ہمیں ہمارے خاندانوں کو، ہمارے شہروں کو، ہمارے ملک کو، عالم اسلام کو، اور ساری دنیا کی مخلوق کو تمام وبائی امراض اور آفات سے محفوظ فرما۔ اے پناہ و حفاظت عطا فرما، اور اپنی پناہ و حفاظت عطا فرما۔ اے میرے مالک، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہم تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہے۔ تو ناممکن کو ممکن کرنے والا اور ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ تجھ سے دلی اطمینان کا سوال ہے، اپنی شان کریمی کے مطابق عطا فرما۔ اے ہمارے کارساز، تو ہمیں معاف فرما، اور ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ اے اللہ، ہماری مدد فرما۔ اے رحمان و رحیم، ہماری مدد فرما، تجھ سے بہتر کوئی مددگار نہیں۔ ہماری حفاظت فرما، تجھ سے بہتر کوئی محافظ نہیں۔ قیامت کے دن ہمارا پردہ رکھ کہ تجھ سے بہتر کوئی رازدار نہیں، اور ہمیں بخش دے۔ ہمارے پیاروں کا دکھ کبھی نہ دکھانا مولا، ہمیں ہماری اولاد کی طرف سے نہ کسی آزمائش میں ڈالنا، اور نہ کوئی دکھ دکھانا میرے مالک۔ ہم سب بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، مظلومین کی مدد فرما، جو قید و بند میں ہیں انہیں آزادی کی نعمت عطا فرما، آسانی عطا فرما، عزت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔